الوفا نیوز رہیں خبروں سے باخبر۔ دہشت گردی پاکستان، اس کی عوام اور معیشت کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمیں امریکہ کی جانب سے تعاون کی پیشکش کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ پاکستان پہلے ہی غیر ذمہ دار سیاستدانوں، مصنوعی ترقی کے لیے ملک کو دیوالیہ کرنے والے وزرائے خزانہ، کرونا وائرس، سیلاب، مہنگائی اور طویل سیاسی عدم استحکام کے اثرات سے بہت کمزور ہو چکا ہے، اور ان حالات میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے مقابلہ کرنا اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہماری مسلح افواج اس چیلنج سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں اور اس نازک موقع پر امریکی پیشکش اور اس سلسلے میں مذاکرات کا شروع کیا جانا انتہائی اہم ہے۔ امریکہ نے ڈونرز کانفرنس میں پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ IMF معاہدے کے لیے بھی امریکہ سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، جبکہ معیشت کی بحالی کے لیے اصلاحات کے سلسلے کا بھی فوری آغاز کیا جانا چاہیے۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد پاکستان میں بہت تالیاں بجائی گئیں، جو جلد ہی تشویش میں بدل گئیں، کیونکہ توقعات کے برعکس پڑوسی ملک سے تعلقات و تجارت میں اضافے کے بجائے اس کی سرزمین سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ عالمی برادری کے اہم رکن کی حیثیت سے اس سلسلے میں امریکہ اور دیگر اقوام عالم سے بھرپور تعاون حاصل کرے اور اس معاملے کو انفارمیشن شیئرنگ تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ آپریشنل سطح تک بڑھایا جائے تاکہ دہشت گردوں کی مؤثر بے خونی کی جا سکے۔ امریکہ کے علاوہ چین بھی دہشت گردی کے خاتمے میں دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ یہ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے بھی بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے۔ تاہم پاکستان کو امریکہ اور چین سے تعلقات کو ملکی مفاد کے مطابق متوازن رکھنا ہوگا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ افغان حکومت سے مایوس ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں کئی دہائیوں سے موجود سوچ بدل رہی ہے۔ طالبان کی سابقہ حکومت کے خاتمے میں القاعدہ نے بنیادی کردار ادا کیا اور ان کی موجودہ حکومت کے لیے TTP ایک بڑا خطرہ بن رہی ہے، مگر طالبان کی حکومت TTP کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، اس لیے پاکستان کو مجبوراً دیگر ذرائع سے تعاون حاصل کر کے دہشت گردی کی مصیبت سے جان چھڑانا ہوگا۔ اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تھینک یو۔